اکتوبر کا مہینہ تھا، ہلکی ہلکی سردی پڑنی شروع ہو گئی تھی۔ دلہنیاں اوڑھ اوڑھ کر سب لوگ اندر سونے لگے تھے۔ سردیوں میں اسے کیسے مزے کی نیند آتی، پر آپا کو جانے کیا ہو گیا تھا کہ رات کا زیادہ حصہ جاگ کر گزار دیتی۔ ان کی صحت خراب ہو رہی تھی، رنگ مدھم پڑ گیا تھا اور چہرے پر خشکی دوڑ گئی تھی۔ اماں ان کی غذا کا خاص طریقے سے خیال رکھتی۔ صبح چائے کے بجائے باداموں کا شربت پلایا جاتا۔ آپا کا جہیز سل گیا تھا اور اماں بے چین تھی کہ کسی طرح شادی کی تاریخ مقرر ہو جائے۔ ادھر بڑی چچی کے خط پر خط آ رہے تھے کہ جلدی سے تاریخ مقرر کرا دی جائے، مگر ابا ڈھیل دیے جاتے کہ تہمینہ کی صحت ٹھیک ہوگی جب دیکھیں گے۔ ایک بار بڑی چچی کا خط آیا تو اس میں جمیل بھیا کی تصویر تھی۔ وہ تصویر لے کر آپا کے پاس گئی تو انہوں نے منہ پھیر لیا۔ انسان صرف ایک ہی بار کسی کا بنتا ہے، انہوں نے غصے سے کہا، پھر ایک دم ہنس دی۔ اب اکٹھے ہی دیکھ لیں گے۔ ان کی ہنسی میں کتنی بے بسی تھی۔ کیا آپ کو صفدر بھائی یاد آتے ہیں آپا؟ اس نے گھبرا کر پوچھا تھا۔ توبہ، کیوں یاد آنے لگے؟ آپا نے سرہانے رکھی ہوئی کتاب اٹھا لی۔ ابا دفتر سے آئے تو بہت رنجیدہ نظر آ رہے تھے۔ ماما نے میز پر چائے کا لگانے کو کہا ماما کو، مگر ابا اسی طرح آرام کرسی پر لیٹے رہے۔ کیا آپ چائے نہیں پیو گے؟ ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ پھر آج تم کوئی اچھا سا دن دیکھ کر شادی کی تاریخ بھی مقرر کر دو۔ تمہاری بھابھی کے خط پر خط آ رہے ہیں۔ اماں نے اپنی کرسی ابا کے قریب کھسکا لی۔ تمہاری وجہ سے وہ اس گھر کو چھوڑ گیا، وہ غلط قسم کی پارٹی کے ساتھ ہو گیا۔ اس نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا ہے۔ اس کی تباہی کی ذمہ دار تم ہو۔ آپا کا چہرہ فاق پڑ گیا۔ سب سمجھ گئے تھے کہ ابا کس کی بات کر رہے ہیں۔ کس کمبخت کو تباہ کیا ہے میں نے؟ اماں بنی، صفدر کی بات کر رہا ہوں، اب آیا عقل میں؟ ابا نے تڑ سے جواب دیا۔ ہائے، وہ اس گھر سے جا کر بھی نہیں گیا، وہ یہاں سے کبھی نہیں جائے گا۔ اماں نے رونے کا حربہ استعمال کر دیا۔ تم اطمینان رکھو، اب وہ کبھی نہ آئے گا، ابا نے آہستہ سے کہا اور چائے پیے بغیر بیٹھک میں چلے گئے۔ جب وہ ابا کے لیے چائے لے کر بیٹھک میں گئی تو وہ آنکھیں بند کیے تخت پر لیٹے رہے۔ اسے دیکھ کر اٹھ گئے اور مسکرانے لگے۔ تمہاری ماں کو میں کیسے سمجھاؤں؟ انہوں نے تمہارے بھائی کو تباہ کر دیا ہے۔ کلکتے سے اس کا ایک دوست آیا ہے، اس نے یہ سب کچھ بتایا ہے۔ تمہارے بھائی تم کو بے حد پوچھ رہا تھا۔ ابا، وہ کون سی پارٹی ہے؟ بیٹا، وہ دوہریوں کی پارٹی ہے۔ ابا نے ٹھنڈی سانس بھری۔ میں تو اسی کو اپنا بیٹا سمجھتا تھا۔ وہ کب کسی کو باپ سمجھتے تھے؟ جا کے خط بھی نہ لکھا، کسی کی محبت کی قدر نہ کی۔ ابا خواہ مخواہ ان کے پیچھے دیوانے ہو رہے ہیں، اس نے دل ہی دل میں سوچا، مگر ابا سے کچھ نہ کہہ سکی۔ تمہاری پڑھائی کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے ابا، تم انگریزوں کے مذہب سے متاثر تو نہیں ہو؟ توبہ توبہ، شاباش، تم بڑی سمجھدار ہو، میری ساری امیدیں تم سے وابستہ ہیں۔ تم کو پتہ ہے نا کہ مجھے ان بے ایمان تاجروں سے نفرت ہے، انہوں نے ہمیں غلام بنا لیا ہے۔ مجھے بھی نفرت ہے ابا، اس نے ابا کو خوش کرنے کے لیے کہا تھا۔ ابا نے تپائی پر پیالی رکھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں اور وہ سوچ رہی تھی کہ ابا آخر سارے انگریزوں سے کیوں نفرت کرتے ہیں۔ خود اس کے اسکول کی نگران کتنی اچھی اور پیاری ہیں، وہ آخر کب ملک پر حکومت کر رہی ہیں۔ انشاءاللہ ایک دن سب اپنے ملک واپس چلے جائیں گے۔ میں تم لوگوں کے خیال سے کچھ نہیں کر سکتا، مگر اتنا بڑا ملک تو پڑا ہے نا۔ جی ہاں، بہت بڑا ملک ہے، اس نے کس قدر احمقوں کی طرح کہا تھا کہ ابا بھی مسکرا پڑے۔ جانے کس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ کشتی اٹھا کر جلدی سے اندر آ گئی۔ مجھے سب معلوم ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیوں تباہ کر رہے ہیں۔ رات کو آپا نے اس سے سرگوشیوں میں کہا تھا، مگر وہ چپ رہی، قسم دیدی ڈوب مری۔ پھر بھی آپا کو صفدر بھائی یاد آتے ہیں، اس نے بڑی نفرت سے سوچا۔ اماں برآمدے میں بیٹھی بڑی چچی کے خط کا جواب لکھ رہی تھیں۔ ابا جب کھانا کھانے آئے تو اماں نے جیسے اعلان کیا، میں نے تمہاری بھاوج کو عید کے 10 تاریخ لکھ دی ہے۔ ابا چپ رہے، انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ لالٹین کی پیلی پیلی روشنی میں وہ کس قدر دکھی نظر آ رہے تھے۔ شادی کی تاریخ قریب آتی جا رہی تھی۔ اماں کی مصروفیت بڑھ گئی تھی۔ 12-1 بجے کے قریب
چپراسی کی بیوی برقع اوڑھ کر آ جاتی اور چاولوں کے دھان صاف کرنے لگتی۔ ادھر سیروں خشک میوے کاٹنے کو پڑے تھے۔ اماں اس سے کام لیتے ہوئے کس قدر بے رحم نظر آتی تھیں۔ سارے دن کی تھکی ہاری چپراسی کی بیوی جب شام کو اپنے گھر جانے کے لیے اٹھتی تو لڑکھڑا جاتی۔ جنوری کے آخری دن تھے۔ ایک روز پہلے بارش کے ساتھ اولے پڑے تھے۔ رات اس قدر سرد ہو گئی تھی کہ لگتا ہے برف کی سلب پر بیٹھے ہیں۔ بندروں سے آتی ہوئی گھنٹوں کی صدائیں جیسے ٹھٹر کر رہ گئی تھیں۔ بڑی دیر تک باتیں کرنے کے بعد آپا نے اس کی طرف سے کروٹ لے لی تھی۔ وہ سونے ہی والی تھی کہ آپا نے پھر باتیں شروع کر دی۔ جانے ان کو نیند کو کیا ہو گیا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ مسافروں کی طرح بیٹھی ہوں، انہوں نے بڑے کھوئے ہوئے انداز میں کہا۔ مسافر تو ہیں ہی، کچھ دن بعد دلہن بن کر چلی جائیں۔ دلہن بن کر آپ کیسی خوبصورت لگیں گی، اور میرے ہاتھ ہیں نا خوبصورت۔ آپا نے اپنے ننھے ننھے ہاتھ لحاف سے نکال کر لہرائے۔ ان میں مہندی رچے گی۔ اسی دن کے لیے تو میں نے مہندی کے ذرا سے پودے کو سینچا تھا، اب وہ کتنا بڑا ہو گیا ہے، جی چاہتا ہے کہ اس کے سائے میں پڑ کر سوئی رہوں۔ یہ مہندی بھی کیسی عجیب چیز ہوتی ہے، اس سے ساکھ کی مہک آتی ہے، محبت کی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اور یہ بات بھی ہے کہ اس کی سرخی سے تمناؤں کے خون کا پتہ چلتا ہے۔ اوہو، آپ بھی کیسی باتیں کرتی ہیں آپا۔ اس نے الجھ کر آپا کی طرف دیکھا۔ اس وقت اسے خیال آیا تھا کہ اماں ٹھیک ہی تو کہتی ہیں کہ صفدر بھائی نے علم کی کتابیں دے دے کر آپا کو تباہ کر دیا ہے۔ میں کیسی باتیں کرتی ہوں؟ وہ مسکرائیں۔ باتیں ہی تو سب کچھ ہوتی ہیں، انہی باتوں نے مجھے مسافر بنا دیا، اور یہی باتیں میرے سفر کو ختم کر سکتی ہیں۔ آپا، آپ کو صفدر بھائی یاد آتے ہیں؟ سچ بتائیے۔ کون صفدر بھائی؟ ارے بے وقوف، تیرے پاس تو عقل نام کو نہیں۔ آپا نے ہنستے ہوئے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ چلو اب سو جائیں، اتنی رات ہو گئی۔ شادی میں صرف چند دن رہ گئے تھے۔ اماں سخت مصروف اور خوش تھیں۔ کسی وقت انہیں یہ فکر بھی ستانے لگتی کہ ان کے بھائی اور بھاوج نے ہفتے پہلے پیٹ لکھے کو لکھا تھا مگر کسی وجہ سے نہ پہنچ سکا۔ وہ برابر ان کا ذکر کرتی رہتی۔ اس ملک کی بدلتی ہوئی رتیں بھی تو بھابھی کی طبیعت کو راست نہیں آتی۔ ذرا میں انہیں زکام ہو جاتا، معدہ الگ خراب رہتا ہے۔ کہیں نہ کہیں دعوت میں اس غریب کو مرچیں کھانی پڑ جاتی ہیں۔ بھلا مرچ بھی کھانے کی چیز ہے؟ اماں آیا سے جو اب چاہتی مگر وہ خاموش رہتی۔ آپا نے اپنے کمرے سے نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ ابا گھر میں آتے تو اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیتے۔ اماں کو ان کی اس شرمانے والی ادا پر بڑا پیار آتا۔ وہ بڑے فخر سے کہتی کہ شرم ہو تو ایسی ہو۔ اس نے آپا کے چہرے پر شرم و حیا تلاش کرنے کی لاکھ کوشش کی، پر رتی بھر بھی نہ ملی۔ آپا کو تو جب شرم آتی تو جاپانی گڑیا کی طرح گلابی پڑ جاتی، مگر وہ تو بالکل بھی گلابی نہیں ہو رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ایسی گہرائی تھی، ایسا اندھیرا تھا کہ ان کی طرف دیکھ کر لگتا کنویں میں جھانک رہے ہوں۔ بارات آنے میں جب 7 دن رہ گئے تو آپا کو نہلا دھلا کر پیلے کپڑے پہنا کر مانجے بٹھا دیا گیا۔ رات میرا سین اور ڈومنیاں ڈھول لے کر آ گئیں اور برآمدے میں بچھی ہوئی دری پر بیٹھ کر قسم قسم کی آوازوں میں گانے گانے لگیں۔ کتنا ارمان، کتنی آرزوئیں تھیں ان گانوں میں۔ جو کچھ کنواری زندگی میں نصیب نہ ہوا، اسے لینے کی تمنا میں گیت کا ایک ایک بول ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ گیت ہوتے رہے اور آپا پیلے دوپٹے کی اوٹ میں آنسو پوجتی رہیں کہ دوستوں کی بیویاں ایک ایک گیت کو 2 بار سننے کی فرمائش کرتی، مگر گانے والیوں کے گلے نہ تھکتے۔ دری پر وقفے وقفے سے 2 4 آنے دانت کے طور پر گرتے رہتے۔ رات دیر تک جاگنے کی وجہ سے اماں دوپہر میں تھک کر گہری نیند سو رہی تھیں۔ ماما بہت دنوں بعد 2 گھنٹے کی چھٹی لے کر اپنے گھر چلی گئی تھی۔ آپا لیٹی تھی مگر انہیں نیند نہ آ رہی تھی۔ وہ بار بار کروٹیں بدلتی۔ سامنے صحن کی نچلی دیوار پر کوا بیٹھا ایک سانپ بول رہا تھا۔ اس کی آواز سے دوپہر کا سناٹا اور بھی گہرا ہو گیا۔ مہمان آنے والے ہیں اس لیے کوا بول رہا ہے، اس نے خوش ہو کر آپا سے کہا۔
اور مہمان جانے والے بھی تو ہیں۔ آپا بڑی مدت بعد خوش اور مطمئن نظر آ رہی تھی، مگر پھر ایک دم کچھ سوچ کر اٹھ بیٹھی۔ عالیہ، تم کو کیا پتا میری اتنی عمر کچھوے کی طرح رینگ رینگ کر گزری ہے۔ ان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تم مجھ سے بہت اچھی رہی، میری حیثیت تو ایسی رہی جیسے کوٹری میں کوئی کباڑ ڈال کر بھول جائے۔ اماں، اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ اماں مجھے بھی تو ڈانٹتی ہیں، مگر میں تو خوش رہتی ہوں۔ انہوں نے تو سب کچھ صفدر بھائی کی دشمنی میں کیا۔ انہیں مجھ سے خطرہ تھا، مگر اب تو آپ آزاد ہو جائیں گی۔ صفدر بھائی اب آپ کی زندگی تلخ کرنے نہ آئیں گے، خدا سمجھے ان سے بھی۔ ارے کوسو تو نہیں۔ وہ ننگے پاؤں باہر پانی پینے چلی گئیں۔ جب وہ پانی پی کر آئیں تو ان کی پلکیں بھیگی ہوئی تھی۔ انہوں نے لیٹتے ہی آنکھیں بند کر لی۔ حد ہے آپا، اب تک اس کمینے کے لیے سوچتی ہیں۔ قسم دیدی کا انجام دیکھنے کے بعد بھی عقل ٹھکانے نہ آئی۔ وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی کہ چپراسی ڈاک لے کر آ گیا۔ آپا بھی اٹھ گئی۔ اس نے خط الٹ کر دیکھا، اماں کے نام تھا اور ایک کونے میں صفدر لکھا تھا۔ آپا نے تڑپ کر خط کھول لیا اور پڑھنے کے بعد اس کی طرف بڑھا دیا۔ پڑھ کر وہ مارے خوف کے لرزنے لگی تھی۔ چچی، تہمینہ کی شادی مبارک ہو۔ آپ اسے کسی کا بھی بنا دیں، پھر بھی وہ میری رہے گی، وہ صرف میری ہے۔ آپا کے چہرے پر ایسا سکون تھا جیسے دنیا جہان کی دولت مل گئی ہو۔ اس نے جلدی سے خط پھاڑ کر اس کی کینچیاں چولہے میں ڈال دیں۔ دوسرا خط ماموں کا تھا، جو اس نے احتیاط سے سرہانے رکھ لیا۔ بھیا، ہم تو سوتے ہیں، سخت نیند آ رہی ہے۔ آپا بڑی چالاکی سے سوتی بن گئی، مگر وہ صفدر بھائی کو دل ہی دل میں گالیاں دے رہی تھی۔ اگر یہ خط اماں کو مل جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ اس خیال ہی سے اس کا دل ڈوبنے لگا۔ آپا کتنے کمینے ہیں صفدر بھائی، اس نے آپا کو ہلایا۔ اور نہیں تو کیا ہے، خدا کے لیے اماں سے ذکر نہ کرنا، ورنہ جانے کیا ہوگا، انہوں نے دھیرے سے کہا۔ رات کھانے پینے کے بعد دالان میں دری بچھا دی گئی۔ ماما نے ڈھول رکھ کر لڑکھا دی اور مانگے کا گیس کا ہنڈا دالان کے درمیان لٹکا دیا۔ ذرا دیر بعد مہمان آنے لگے۔ رات 11 بجے کے بعد جب میراسیں گا بجا کر چلی گئیں تو آپا ہولے ہولے کمرے سے نکل کر دالان میں آ گئیں۔ شکنیں پڑی ہوئی دری پر لڑکی ہوئی ڈھول بڑی سونی معلوم ہو رہی تھی۔ ماما کرسیاں اٹھا اٹھا کر کمرے میں رکھ رہی تھیں اور ساتھ ہی جانے کیا تلاش کیے جا رہی تھی۔ ہائے جانے کہاں گئی، ہلتی ہی نہیں، ناس جائے اس یاد کا۔ عالیہ بٹو سنو، جب میں چلی جاؤں اور تم کو کبھی صفدر ملے تو میرا ایک پیغام کہہ دینا، کہہ دو گی نا؟ بستر پر لیٹے ہی آپا نے بڑی بے چارگی سے کہا۔ کیا آپا؟ آپا کو عجیب سی حالت میں دیکھ کر اس کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ یہی کہ میں ان کو کبھی نہیں بھولی، اور بس۔ اب سو جائیے آپا۔ باہر کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ جانے کس وقت سو گئی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو آپا بے خبر سوئی ہوئی تھی۔ وہ اسکول جانے کے لیے تیار ہوتی رہی، مگر آپا نہ اٹھی۔ جب سب لوگ چائے پینے کے لیے اٹھے تو اماں نے ماما کو بھیجا کہ آپا کو جگا کر چائے دے دے۔ ماما کی چیخ کی آواز سن کر ابا اور اماں آپا کے کمرے کی طرف بھاگے۔ ماما سینے پر دھوتڑ مار مار کر کہہ رہی تھیں، تہمینہ بٹیا نہیں رہیں۔ کہاں گئیں، کہاں چلی گئیں؟ وہ مارے خوف کے کانپنے لگی۔ وہ جانے لگے کمرے تک گئی جہاں ابا بے ہوش اماں کو تھامے کھڑے تھے، مگر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بھی گر پڑیں گے۔ آپا سچ مچ نہیں رہی تھیں۔ ان کے مہندی رچے ہاتھ بڑی بے بسی سے پھیلے ہوئے تھے اور ہونٹ اس طرح سیاہ ہو رہے تھے جیسے کسی نے مسی لگا دی ہو۔ اماں ہوش میں آتے ہی پچھاڑی کھا رہی تھیں۔ ابا بچوں کی طرح رو رہے تھے اور وہ آپا کے ٹھنڈے جسم سے لپٹی بلک رہی تھی۔ ابا نے جلدی سے آنسو پونچھ لیے۔ ہمیشہ سے دل کمزور تھا، اس لیے دل کی حرکت بند ہو گئی ہے۔ ماما، تم جا کر پانی گرم کرنے کا انتظام کرو، اللہ کو یہی منظور تھا۔ ابا کی آواز کانپ رہی تھی۔ ماما کے باہر جاتے ہی ابا نے اماں سے سرگوشی کی، تم ہمت سے کام لو، ہم مصیبت میں پھنس گئے ہیں، میت کو جلدی سے اٹھانا ہے۔ اماں کو چھوڑ کر انہوں نے اسے لپٹا لیا اور دوسرے کمرے میں لے گئے۔ تم تو بڑی سمجھدار ہو، تم یہیں بیٹھو۔ ابا اسے اکیلے کمرے میں چھوڑ کر چلے گئے، مگر اس وقت تو ابا کا حکم ماننا اس کے بس میں نہ تھا۔
وہ جا کر دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی۔ ابا اماں کو سمجھا رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں کاغذ کا ایک پرزہ تھا جسے انہوں نے ماچس سے جلا دیا اور پھر اماں کو تھام کر دالان میں لے آئے۔ ماما نے پتیلے میں پانی چڑھا کر اس وقت صبح ہی صبح دری بچھا دی، پر ڈھول کس کر نہ ڈالی۔ ابا کے دوستوں کی بیویاں آ رہی تھی، پر کوئی دری پر پیسے نہ پھینک رہا تھا۔ سب رو رہی تھی اور ان کے بیچ میں بیٹھی ہوئی اماں کو بار بار غش آ رہا تھا۔ آپا کو جلدی جلدی نہلا دھلا کر رخصت کر دیا گیا۔ اماں پاگلوں کی طرح ان کے پیچھے بھاگ رہی تھیں۔ ارے بٹیا، بڑی بٹیا رخصت ہو گئی، تم گاؤ نا، کاہے کو بیاہی بدیس لکھیا باہل مورے۔ ماما کی بات پر جیسے کوہرام مچ گیا۔ وہ آپا کے کمرے میں بھاگ گئی تھی اور زمین پر بیٹھ کر دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ جلے ہوئے کاغذ کے ٹکڑے ادھر ادھر اڑتے پھر رہے تھے۔ ہائے کیسی ارمانوں بھری چلی گئی۔ ماما بولائی ہوئی کمرے میں آئی اور ادھر ادھر کچھ تلاش کرنے لگی۔ کل سے افیم کی ڈبیا کھوئی تو پھر نہ ملی، ایک ذرا سی کھا لیتی تو دل ٹھہر جاتا۔ بڑے چچا بڑی چچی اور ماموں آئے، 2 دن رہے، پھر سب رو پیٹ کر چلے گئے۔ ماموں کی انگریز بیوی نہ آ سکی تھی کیونکہ ان دنوں وہ ماں بننے والی تھی، اور جمیل بھیا بھی تو نہ آئے تھے، ذرا اپنی ہونے والی دلہن کی تربت ہی دیکھ لیتے۔ اس قصے کے بعد اماں کیسی چپ اور گھٹی گھٹی رہتیں۔ اس کے بعد تو صرف وہی ان کی محبت کا مرکز رہ گئی تھی۔ ہر وقت نظروں میں رکھتی، ذرا دیر کو پاس سے ہٹتی تو اماں کو اختلاج کے دورے پڑنے لگتے۔ ابا اماں سے کتنے دور ہو گئے تھے۔ دفتر سے آ کر بیٹھک ہی میں ہاتھ منہ دھوتے، وہیں چائے پیتے اور کھانا کھا کر رات کے 11-12 بجے تک دوستوں کے جمگھٹ میں بحث و مباحثہ کرتے۔ رات جب سب سو جاتے تو چپکے سے آ کر اپنے بستر پر دبک جاتے۔ آپا کے مرنے کے بعد سناٹا ہر طرف دوڑتا پھرتا اور کوئی بھی نظر نہ آتا جو اس سناٹے کو توڑ دے۔ صفدر بھائی کی پھر کوئی خبر نہ لگی۔ انہیں زمین نگل گئی یا آسمان، وہ تو ان کو پتے کے لیے ترستی تھی۔ وہ انہیں لکھانا چاہتی تھی کہ قبر کے پاس کافی جگہ ہے، اگر محبت کرتے ہو تو پھر جاؤ۔ اس دن جب ابا بیٹھک میں آئے تو کوئی ساتھ نہ تھا۔ وہ جلدی سے ان کے پاس چلی گئی۔ کتنی مدت ہو گئی تھی کہ وہ ابا کے پاس نہ بیٹھ سکی تھی، ان سے کوئی بات نہ کر سکی تھی۔ ابا آپ گھر میں نہیں آتے، کسی سے نہیں بولتے، اس نے جاتے ہی ابا سے کہا۔ اس کی آواز بھرا رہی تھی۔ ابا نے گھبرا کر اس کا سر سینے سے لگا لیا۔ تمہاری ماں نے مجھے گھر سے دور کر دیا ہے، تم کو سب کچھ معلوم ہے۔ اس کا کتنا جی چاہا تھا کہ اماں نے کسی کو گھر سے دور نہیں کیا، صفدر بھائی نے سب کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا ہے۔ پھر آپ تو انگریز دشمنی میں اپنے مصروف ہیں، اتنے مصروف ہیں کہ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہی نہیں۔ آپ محبت کو پہچانتے ہی نہیں۔ وہ یہ سب کچھ نہ کہہ سکی۔ اسے خود حیرت تھی کہ ابا کی بے اعتنائیوں کے باوجود اور انہیں سب سے زیادہ کیوں چاہتی تھی۔ کیسا جہاں آباد ہے ابا کی شفیق آنکھوں میں۔ وہ ابا کے خلاف کبھی ایک لفظ بھی تو نہ کہہ سکی۔ تمہاری ماں نے مجھے کبھی نہ سمجھا، انہوں نے میری کسی خواہش کا ساتھ نہ دیا۔ اگر مجھ سے بھی تمہارے بڑے چچا جیسی جرأت ہوتی تو آج میں اتنا مجبور نہ ہوتا۔ ابا جانے اور کیا کہنے والے تھے کہ رائے صاحب آ گئے۔ آپا کی موت نے اسے اپنی عمر سے 10 سال آگے بڑھا دیا تھا۔ وہ اماں کی دلجوئی کرنا چاہتی تھی، ابا کو گھر واپس لانے کے لیے بے قرار تھی۔ وہ انہیں سیاست بازی سے ہٹانا چاہتی تھی۔ اس کی شکایت کے بعد ابا تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے گھر میں بیٹھنے لگے، مگر ایسا لگتا کہ اماں سے کترا رہے ہیں، اور اماں جب ان کی آنکھیں چار کرتی تو چہرے پر بیتے دنوں کی یاد لرزنے لگتی، اور وہ صفدر بھائی کے لیے سوچتی رہ جاتی، کس قدر ٹھاٹھ سے اس شخص نے خط لکھ کر آپا کو موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا۔ آپا کی موت کو کئی مہینے ہو گئے تھے، مگر اماں نے ان کی کسی چیز کو ادھر سے ادھر نہ کیا تھا۔ آپا کا پلنگ اسی طرح پڑا تھا، ان کی کتابیں اسی طرح رکھی تھیں۔ وہ جب ان کے کمرے میں جاتی تو ایسا محسوس ہوتا کہ دل ڈوب جائے گا۔ اماں نے ان کے جہیز کے باکس بھی اسی کمرے میں لگوا دیے تھے۔ انہیں دیکھ کر اسے عجیب سی بے بسی کا احساس ہوتا۔ کچھ دن بعد آپا کے جہیز کے باکس میں جھینگر گھس کر
سب کچھ چاٹ جائیں گے، پر ساتھ میں لچکا گونا سیاہ پڑ جائے گا، وہ سوچا کرتی۔ میٹرک کا امتحان دینے کے بعد وہ بالکل بیکار ہو گئی تھی، دن کاٹے نہ کٹتے۔ اس دن وہ یوں ہی آپا کی کتابیں اٹھا کر پڑھنے لگی، کتنے عشق و محبت سے بھرپور تھے۔ عورتیں محبت میں خودکشی کر کے مثالی وفا پیش کر جاتی اور مرد کسی تاریک رات میں قبر پر شمع روشن کر کے چلے جاتے، اور بس کتابوں کو الماری میں پٹک کر وہ مارے جھلاہٹ کے روتی رہی، اور آپا آنسوؤں کے پردوں کے اس پار کھڑی بڑی حقارت سے اس کو دیکھتی رہی تھی۔ 2-3 دن سے ابا سخت مصروف تھے، دفتر سے بھی بڑی دیر میں آتے۔ ان کا انگریز افسر معاملے کے لیے آنے والا تھا۔ ابا ہر چیز ٹھیک کرانے کے علاوہ ڈاک بنگلے میں اس کے رہنے کا انتظام بھی کرا رہے تھے۔ آپا کے ہاتھوں کے کڑے ہوئے کئی میز پوش اور گلدان بھی چپراسی مانگ لے گیا تھا۔ خوب انگریزوں کو گالیاں دیتے، اور اب وہ آ رہا ہے تو مارے ڈر کے سیٹی گم ہو گئی ہے حضرت کی۔ زبانی جمع خرچ کرنے میں کیسے تیز ہوتے ہیں لوگ بھی۔ اماں بڑے فخر اور طنز سے ہنستی تو اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی۔ کاش وہ ایک ذرا دیر کو اماں کی اماں بن سکتی تو پھر بتاتی کہ چھیڑ خانی کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ ابا گھر سے دور ہوتے جا رہے تھے اور اماں اپنے حال میں مست تھیں۔ رات ابا تھکے ہارے واپس آئے تو اس سے کہا تھا، بیٹی تم رات کے کھانے کا ذرا اچھا سا انتظام کرا دینا، 6-7 آدمیوں کا کھانا ہوگا بس۔ صبح وہ معاننے کو آ رہا ہے، رات ہمارے گھر دعوت ہوگی۔ بھئی حد ہے، خالی خولی نفرت کرتے ہو اور خوشامد میں لگے ہو اس کی۔ ارے مجھ سے کہو، میں خود دعوت کا انتظام کر دوں گی۔ آخر اماں ابا کے سامنے بھی نہ چونکی۔ میں نے خوشامد نہ کی تو پھر تم بھیک جو مانگنے لگو گی۔ ابا جلدی سے باہر چلے گئے اور وہ اماں سے ایک لفظ نہ کہہ سکی۔ ان کی اجاڑ صورت دیکھ کر رحم آنے لگتا۔ دوسرے دن ابا تاروں کی چھاؤں میں اٹھ کر اسٹیشن چلے گئے۔ اماں اپنے پلنگ پر پاؤں لٹکائے بیٹھی بڑے طنز سے ہنستی رہیں، مگر ابا نے ان کی طرف نہ دیکھا۔ دن کا 1 بج گیا مگر ابا کھانے پر بھی نہ آئے۔ وہ اماں کے ساتھ رات کی دعوت کے انتظام میں مصروف رہی۔ اس نے بیٹھک کو بڑے نئے طریقے سے سجایا تھا اور گیس کے 2 ہنڈے منگوا کر اچھی طرح صاف کرا لیے تھے۔ اماں کئی قسم کے کوفتے اور کباب تیار کرا رہی تھیں اور ایک ساتھ چیخے جا رہی تھی کہ مسالہ بغیر مرچ کا پیسا جائے۔ اماں نے اتنی لگن سے کبھی کسی کی دعوت کا انتظام نہ کیا تھا۔ کھانا بس تیار ہی تھا کہ چپراسی بوکھلایا ہوا بغیر آواز دیے گھر میں گھس آیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بڑی دور سے بھاگتا ہوا آ رہا ہے۔ بیگم صاحب اپنے بابو جی کو پولیس پکڑ لے گئی۔ معانلے کے وقت افسر سے جھگڑا ہو گیا اور اپنے بابو جی نے رول سے اس کا سر پھاڑ دیا۔ اماں نے آنکھیں پھاڑ کر اس طرح دیکھا جیسے ان کے چاروں اور اندھیرا چھا گیا ہو۔ پھر انہوں نے چیخنا چاہا تو بس منہ کھول کر رہ گئیں۔ دعوت کے سامان پر مکھیاں بھنک رہی تھیں۔ کہاں ہے ابا، میں ان کے پاس جاؤں گی۔ وہ پاگلوں کی طرح اٹھ کر بھاگی تھی مگر چپراسی اسی کے سامنے دیوار بن گیا تھا۔ آپ کہاں جائیں گی بٹیا جی، تو میرے سر چڑھتا ہے۔ اس نے چپراسی کو مارنے کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا دیے تھے۔ میں تو بٹیا بیسی کا غلام ہوں، آپ کہاں جائیں گی؟ بابو جی تو تھانے میں ہیں۔ چپراسی نے صافے کا پلو آنکھوں پر رکھ لیا۔ ڈیم پھول کہتا تھا اپنے بابو جی کو، حرام زادہ۔ چپراسی نے سرخ سرخ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے مل جائیں تو 1001 انگریز صدقے کر کے پھینکوں اپنے بابو جی پر سے۔ خون چڑھ گیا ہے میری آنکھوں میں، خون۔ ذرا دیر میں رائے صاحب آ گئے۔ اماں دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو کر ان سے باتیں کر رہی تھی۔ انہوں نے ماموں کا پتہ دے دیا تھا کہ انہیں تار کر دیا جائے، مگر اس نے جلدی سے بڑے چچا کا پتہ بھی دے دیا۔ وہ تو بڑے چچا کو صرف 2 ہی بار دیکھ کر ان کی گرویدہ ہو گئی تھی۔ اگر بڑے چچا نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ ماموں کتنی صفائی سے کہہ گئے تھے کہ اقدام قتل بہت بڑا جرم ہے۔ ایسے آدمی کے بیوی بچوں کی سرپرستی کرنے میں انہیں بھی خطرہ تھا۔ اماں تو اس سے یہ بات صاف
چھپا گئی تھی، مگر اس نے برآمدے میں کھڑے ہو کر خود اپنے کانوں سے سنا تھا۔ اسے ماموں اور انگریزوں سے اس دن اتنی نفرت ہوئی تھی کہ جی چاہتا سب کی بوٹیاں چبا ڈالے۔ بڑے چچا نے آ کر سب کے سروں پر ہاتھ رکھ دیا۔ 2 دن کے اندر اندر سامان بندھوا کر ٹانگوں پر لدوا دیا۔ بڑے چچا کھلے خزانے انگریزوں کو گالیاں دے رہے تھے۔ ابا کے انجام سے ان کا جوش اور بھی بڑھ گیا تھا۔ جب بڑے چچا ابا کے دوستوں سے رخصت ہو رہے تھے اس کا تانگا آہستہ آہستہ رینگنے لگا تھا، تو اس نے دیکھا کہ اس کے اسکول کی نگران بڑی تیزی سے چلی آ رہی تھی۔ تانگے کے پاس آ کر اس نے اپنی پھولی ہوئی سانس درست کی اور پھر پیار سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم لوگ خوش رہنا، گم نہ کرنا، تمہارا فادر بہت اچھا آدمی تھا، تمہارا ملک ضرور آ جائے گا۔ نگران رینگتے ہوئے تانگے سے الگ ہو گئی۔ گڈ بائے، گڈ بائے۔ ابا جیل کی سلاخوں کے پیچھے تمہارا کیا حال ہوگا۔ وہ اپنے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کھڑکی کے پٹ کھول دیے تو ہوا کا ایک سرد جھونکا اس سے چھو کر گزر گیا۔ اس کا سر مارے درد کے پھٹا جا رہا تھا۔ کاش نیند آ جائے یا پھر صبح ہو جائے۔ وہ پھر سونے کے لیے لیٹ گئی۔